انسان کے بال جلا کر عرق غلاب میں ملا کر ولادت کے وقت عورت کے سر پر ڈالے جائیں تو بچہ آسانی سے پیدا ہوگا، اور انسان کا تھوک سانپ کے لیے زہر قاتل ہے۔ سانپ کے منہ میں اگر 3 بار تھوکا جائے تو سانپ فوراً مر جاتا ہے۔ عورت کے لمبے بال اگر دریا میں ڈال دیے جائیں اور پھر نکالے نہ جائیں تو وہ پانی کے سانپ بن جائیں گے۔ بچے کا جو دانت سب سے پہلے اکھڑ کر نکلے وہ اگر عورت کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اسے حمل نہ ٹھہرے گا۔ جو شخص اپنے ہاتھ اور پیر پانی سے دھو کر ہاتھ پیروں کی میل والا وہ پانی جس کو پلا دے گا وہ اس شخص کی محبت میں ایسا گرفتار ہو جائے گا کہ اس کی جدائی اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ یہ عمل بڑا مجرب ہے۔ اسی طرح اگر تم چاہو کہ تم سے کوئی شخص محبت کرنے لگے تو اپنی قمیض کی جیب کو دھو کر وہ پانی اسی طرح پلا دو کہ اس کا علم نہ ہو، تو اسے تم سے بے حد محبت پیدا ہو جائے گی۔ انسان کی داڑھ اور ہدہد کے دائیں پر کی ہڈی، یہ دونوں چیزیں سوئے ہوئے انسان کے سر کے نیچے رکھ دی جائیں تو وہ کبھی نہ جاگے گا جب تک کہ یہ دونوں چیزیں اس کے سر کے نیچے سے نکال نہ لی جائیں۔ انسان کا تھوک بھیڑ، بچھو وغیرہ حشرات الارض کے کاٹنے کی جگہ پر لگانے سے درد کو آرام آ جاتا ہے۔ کتے کے کاٹنے کی جگہ انسان کا پیشاب لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ انسان کے ناخن جلا کر جس شخص کو پلائے جائیں اسے اس سے بڑی محبت ہو جاتی ہے۔ جسم مجروح ہو جائے اور زخم سے خون بہنا بند نہ ہو تو اسی وقت اگر انسان اس پر پیشاب کر دے تو خون فوراً بند ہو جائے گا۔ اور روزہ دار انسان کا تھوک کان میں ڈالا جائے تو کان کا کیڑا نکل جائے گا۔ جس کی نکسیر بہ رہی ہو، نکسیر کے خون سے اسی شخص کا نام کسی کپڑے کے ٹکڑے پر لکھ کر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان وہ ٹکڑا لگا دیجئے تو نکسیر بند ہو جائے گی۔ انسان کے کسی عضو کو چوٹ آ جائے تو ہتھیلی سے اسے دبانے سے درد کو آرام آ جاتا ہے، اور یہ انسانی بدن کی تاثیر کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر اسے کسی جمور وغیرہ سے دبایا جائے تو درد اور بھی زیادہ بڑھتا ہے۔ کسی شخص کی دکھتی ہوئی آنکھ کی طرف اگر مسلسل دیکھا جائے تو دیکھنے والے کی آنکھ بھی دکھنے لگے گی۔ پھل بھری کا مریض اگر ننگے پاؤں زمین پر چلے تو اس کے قدموں کی جگہ پر کچھ نہ اگے گا۔ نابینا آدمی کثرت نکاح کا شائق ہوتا ہے۔ حائضہ عورت اگر باغ میں چلی جائے تو جس درخت کے پاس سے گزرے گی وہ مرجھا جائے گا۔ آئینہ کو دیکھے گی تو آئینہ مقدر ہو جائے گا۔ مرگی کے مریض کو چھو لے تو مرگی کا دورہ ختم ہو جائے گا، اور اگر سانپ کی کینچلی پر اس کا پاؤں پڑ جائے تو وہ سانپ جس کی وہ کینچلی ہے مر جائے گا۔ اور بکریوں کے جس ریوڑ کو چرائے گی اس ریوڑ کے پاس بھیڑیا نہ آئے گا، اگر آ جائے گا تو اس بھیڑیے کے پیٹ میں درد ہونے لگے گا۔ اور اس کے حیض کا کپڑا اگر کشتی کے پچھلے کنارے میں باندھ دیا جائے تو وہ کشتی مخالف ہواؤں سے محفوظ رہے گی۔ انسان کے آنسو جو خوشی میں آ کر بہے ہوں اگر جمع کر کے جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں کسی مغموم انسان کو پلائے جائیں تو اس کا غم جاتا رہے گا، اور جو آنسو غم کی وجہ سے بہے ہوں وہ اگر کسی انسان کو پلا دیے جائیں تو وہ رونے لگے گا اور سخت روئے گا۔ اور روزہ دار انسان کا تھوک مقناطیس کے پتھر پر لگا دیا جائے تو اس کی قوت کشش باقی نہیں رہتی۔